بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کچھ گفتگو کی جائے، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اپنے حبیب مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کا دن جو ہے آپ تمام حضرات اس سے جانتے ہیں کہ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضور کو نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور کو نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر خوشی منانا اور چرچا کرنا، یہ کام انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم نے بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں بھیجے، ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی قوم کے سامنے حضور کو نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا اور آپ کی آمد کا چرچا کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ صف میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ رَسُولًا، کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا انی رسول اللہ علیکم، کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، کہ تمہاری طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے، یعنی توریت شریف اس کی کیا ہے، تصدیق کرنے والا ہوں۔ پھر آپ نے جو تیسری بات ارشاد فرمائی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ تو سورہ صف میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو بنی اسرائیل کے سامنے بیان کیا، اور جو آخری بات تھی وہ یہ تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں ان میں ایک نام احمد بھی ہے۔ تو یہ بات اس سے جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ انبیاء سابقین جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم گزرے، انہوں نے اپنے اپنے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کیا ہے اپنی قوم کے سامنے ذکر کیا۔ حضور پنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ایسی ایسی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کہ آج دنیا اتنی ترقی کر لینے کے باوجود ان نعمتوں کا نعم البدل یا اس جیسی کیا ہے بنا نہیں سکتی۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں چاہے وہ ہمارے پاس ہوں یا جانوروں کی صورت میں ہو، جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی وہ ایسی ہے کہ اس جیسی کوئی چیز آج تک کوئی بنا نہیں سکا۔ مثال کے طور پر آپ مچھر کو لے لیں، مچھر ایک چھوٹا سا ایک جانور ہے، بظاہر معمولی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جس طرح ہمارا بدن ہے، اس بدن میں جتنے بھی اعضاء ہیں، ہمارے آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، سر ہے، پیر ہے، پیٹ ہے، پھر اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمارے بدن میں جو چیزیں رکھی ہیں وہی چیزیں وہ ساری کی ساری اس مچھر کے اندر بھی کیا موجود ہیں۔ اس کی آنکھ بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے پیر بھی ہیں، اس کا پیٹ بھی ہے، لیکن آپ اس کا سائز دیکھ لیں کہ وہ اتنا سا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی یہ قدرت کاملہ ہے، اگر وہ چاہے تو وہ ساری چیزیں جو ایک مچھر کے اندر ہیں کہ ہاتھ پیر پاؤں، تو وہی ہمارے پاس بھی ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ چاہے تو وہ چیزیں ہمارے بدن میں ڈال دے، چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر کیا وہ چیزیں رکھ دے، لیکن مچھر جتنی آج سائنس مچھر جیسا کوئی جانور نہیں بنا سکتی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بنا ہوئی مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہیں وہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کے بدل ہم بنا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی بے پناہ نعمتیں ہیں، اور ہمیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور ان کے چرچا کرنے کا کیا حکم دیا کہ ہمیں جو نعمتیں ملیں ہم اس پر کیا خوشی کا اظہار کریں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ پورے قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تو وہاں نعمت دے کر یہ چیز نہیں بتلائی کہ یہ نعمت تو دے رہا ہوں لیکن میں نے یہ نعمت دے کر تم پر کیا احسان کیا ہے، تم پر احسان جتایا ہے، یہ کہیں پر بھی اللہ پاک نے ارشاد نہیں فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر اہل ایمان پر احسان فرمایا، إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نعمتوں کا ذکر فرمایا وہاں احسان کی بات ارشاد نہیں فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ احسان جتایا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جو تمام نعمتوں سے افضل ہے، کہ تمام نعمتوں کی اصل حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب عام نعمتوں پر ہم
خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس پر کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، تو اس نعمت پر کیوں خوشی کا اظہار نہ ہو؟ کیوں نہ اس خوشی کا کیا ہے، خوشی کا اظہار ہو، مسرت کا اظہار ہو۔ تو اہل ایمان کا یہ شروع سے معمول رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کے دن خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، محافل کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور حسب توفیق جو بھی ہوتا ہے لوگوں کو کیا ہے کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ جو ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں، آپ یقین جانیے جو یہ میلاد کی جو محفل ہوتی ہے، یہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، اور حسب توفیق جو بھی اس میں آپ خرچہ کرتے ہیں، جو بھی کھانا تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، یقین جانیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہے، مقبول ہی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنے والد ماجد کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ان کے جو والد ماجد تھے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمہ، خود اپنے وقت کے بہت بڑے وہ محدث تھے۔ ان کا معمول تھا کہ یہ میلاد کے موقع پر آج کے دن وہ محفل کرتے تھے اپنے گھر پر، ہر سال ان کے ہاں محفل ہوتی تھی، اور محفل کے بعد لوگوں کو وہ کھانا کھلاتے تھے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ کھانے کا اہتمام کیا جاتا، تو آپ کے والد ماجد نے محفل سجائی، اور محفل کے بعد جب محفل ختم ہوئی تو جو کھانا آپ کھلاتے تھے، کھانے کی جگہ پر آپ نے بھونے ہوئے چنے جو ہمارے ہاں آج سویم میں تقسیم ہوتے ہیں، وہ چنے آپ نے محفل کے اختتام پر کیا تقسیم کیے۔ اب اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھیے کہ دیکھیے جو ایک علم ہے نا، جب ایک عالم دین جب عمل کرتا ہے تو وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ بہت سارے کھانے کا اہتمام کرنا یہ ضروری نہیں ہے، صرف آپ کی نیت ہونی چاہیے، تو ان کو پتہ تھا، اس لیے انہوں نے اس وقت کیا ہے بھونے ہوئے چنے کھانے میں تقسیم کیے۔ رات کو جب سوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور کیا دیکھتے ہیں کہ جو محفل کے اختتام پر چنے تقسیم ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چنے کیا تناول فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے میلاد شریف کا جو لنگر ہوتا ہے اس کا یہ مقام ہے۔ تو وہ محفل کتنی بلند ہوگی، اور وہ محفل حضور کی بارگاہ میں کس قدر بلند ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم محفل منعقد کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے بہت سارے کھانے کا اہتمام کیے جائے، صرف آپ کی نیت ہو۔ اور جیسے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمہ نے اپنی اس میلاد کے موقع پر بھونے ہوئے چنے تقسیم کیے، اگر کوئی کرتا ہے تو صحیح ہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی، صرف آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی چیز کو دیکھا گیا کہ چونکہ انہوں نے خلوص سے یہ محفل سجائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ بھونے ہوئے چنے تقسیم کیے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہے مقبول ہوئے۔ اور میلاد کی خوشی منانا، آپ یقین جانیے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ میلاد کی خوشی منانے والا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب سے محروم ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر کروڑ رحمتیں ہیں۔ اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، آپ کی گستاخی کی، قرآن کریم میں پوری سورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود احادیث مبارکہ موجود ہے کہ ابو لہب جب مر گیا، مرنے کے بعد اس کے گھر والوں میں سے کسی نے دیکھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کو دیکھا، پوچھا کہ بھئی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی خیر نہیں ملی، سخت عذاب میں مبتلا ہوں،
البتہ میں نے ایک عمل کیا تھا، اس عمل کا بدلے کی وجہ سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ہر پیر کے دن میرے عذاب میں کیا ہے؟ تخفیف ہو جاتی ہے۔ اب وہ تخفیف کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ وہ گستاخی تھا، بری صورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی، اگرچہ وہ کافر ہی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کی جو وجہ بیان کی وہ الفاظ یہ ہیں کہ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وُلِدَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی پیر کے دن ہوئی، وَقَانَتْ ثُوَيْبَةُ بَشَّرَتْ أَبَا لَهْبٍ بِمَوْلِدِهِ، تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، کہ ابو لہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا اپنی لونڈی سے کہا تھا کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر جاؤ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی خدمت کرو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ سبیبہ لونڈی ابو لہب کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تمہارے بھائی کے گھر بچے کی ولادت ہوئی۔ تو ابو لہب نے شہادت کی انگلی سے اس کو آزاد کر دیا تھا، فَآتَقَهَا، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تو چونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر صرف اپنے بھتیجے ہونے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں کیا تخفیف کر دیتا ہے۔ تو محدثین نے جب اس حدیث پر تبصرہ کیا تو کہا تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو توحید اور رسالت پر کیا ایمان رکھتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر خوشی مناتا ہو اپنے نبی ہونے کی حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، تو پھر اس پر کتنی رحمتیں برکتیں ہوں گی، وہ اجر و ثواب سے کیا ہے محروم نہیں رہے گا۔ تو یاد رکھیے کہ آج کا دن بڑی برکت کا دن ہے، ہم جو بھی اس پر خوشی کا اظہار کریں اور جو بھی چرچا کریں، آپ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کیا کروڑ رحمتیں کیا ہے نازل فرمائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا تھا اس کا ایک مقصد تھا۔ آپ یقین جانیے ہم جو چیز بھی لیتے ہیں چاہے وہ کم قیمت کی کیوں نہ ہو، ہم بے مقصد کیا کوئی چیز لیتے نہیں ہیں، کم قیمت کی چیز کیوں نہ ہو بے مقصد ہم نہیں لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو بے مقصد تو بھیجا نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا تھا کہ وہ مقصد یہ تھا کہ جو انسانیت بھٹک چکی تھی، جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اس جہالت کو کیا ختم کرنا تھا، اس انسانیت کو راہ ہدایت پر لگانا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے عظیم ترین مقصد تھا۔ آپ نے اس مقصد کو پورا کیا، پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اس مقصد کو کیا ہے پورا کرتے گئے۔ لیکن جیسے جیسے دور گزرتے گیا مسلم امہ دین سے دور ہوتی گئی اور ہم یہ مقصد ہی بھول گئے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا جو مقصد تھا آج ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ آپ کی بعثت کا مقصد یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے، اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے، جن چیزوں سے منع کیا اس سے ہمیں کیا ہے روکا جائے۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہماری اساس ہے، اصل دین یہی ہے۔ تو ہم اس دن صرف میلاد کی خوشی منا کر یہ نہ سمجھے کہ صرف دین یہی ہے کہ نمازیں پڑھ لیں یا چند دن عبادتیں کر لیں ہمارا دین پورا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین تو اس قدر وسیع ترین دین ہے کہ ابتدا سے لے کر بچے کی ولادت سے لے کر مرنے تک کے احکامات ہمارے دین میں موجود ہیں۔ کوئی ایسی حالت نہیں ہے جہاں اسلام نے کیا ہمیں تعلیمات نہ دی ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات کو اپناتے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم یہ عہد کریں کہ آج کے اس بابرکت دین کی وجہ سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد عظیم ہے اس کو کیا ہے عمل کرنا ہے
اور اس کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے کہ اسلام کا غلبہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اسلام پر عمل کریں گے۔ صرف احتجاج کرنے سے، دعوے کرنے سے دشمن تھوڑی دیر کے لیے روک تو سکتا ہے، لیکن وہ کوشش جاری رکھے گا۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا کہ خاکوں کے حوالے سے دشمنان اسلام کھڑے رہے، وہ ہمیں چیک کرتے ہیں کہ ہمارے ایمانی حالت کیا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری ایمانی حرارت ختم ہو چکی ہے، مسلمانوں کا جو ایمان ہے ان میں اب وہ جذبہ نہیں رہا کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمانوں کے اندر کیا جذبہ تھا۔ ہم صرف کیا ہے شور کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لوگوں سے بائیکاٹ کی اپیل کر دیتے ہیں۔ کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اسلام کو غلبہ اگر دینا ہے تو اس کی تعلیمات پر کیا ہے عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو پوری دنیا پر جب اسلام چھا جائے گا، یہ سارے کے سارے دشمن کے کیا خود بخود کیا ہے ختم ہو جائیں گے۔ ان میں اتنا دم نہیں ہوگا کہ یہ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف کیا کوئی کام کیا ہے کر سکیں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ اسلام پر عمل کریں گے۔ جذبات آپ کے بھی مجروح ہو رہے ہیں، میرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہم تعلیمات اسلامیہ پر عمل کریں، اور پھر کیا ہے دیکھیے کہ ہمیں اس کے اچھے ثمرات بھی نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔